حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں کہ دوزخ میں اللہ ان بندوں سے جن کو دوزخ کے عذاب میں ڈالا ہے اور اللہ ان سے حجاب میں بھی ہے، تو یہ بزرگ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑا سخت عذاب اور کیا ہو، اللہ نے ان سے خود کو پردے میں رکھا۔ فرمایا کہ دوزخ میں کوئی عذاب حجاب سے زیادہ سخت اور مشکل نہیں ہے۔ پھر فرمایا کیونکہ اگر اہل دوزخ کو دوزخ میں اللہ تعالی کا دیدار حاصل ہو تو گناہ گار مومنن کو کبھی بیشت یاد ہی نہ آئے۔ کیسا؟ یہ ہیں اللہ کے قدردان، یہ وہ ہیں کہ جو مال اور لذتوں کے گرویدہ نہیں، رب کے عاشق، ان کا یہ قول ہے، یہ ان کی بولی ہے۔ ان کے نزدیک ایسا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا دیدار دوزخ میں ہے، بی بی رابعہ بصری کہتے ہیں اللہ مجھے دوزخ میں ڈال دے، ہماری تو جان نکلے دوزخ کے نام سے۔ عاشق کو دیکھو، وہ یہ فرماتے ہیں حضرت سیدی سقطی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس لیے کہ دیدار الہی سے ان کی جان کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بدن کی مصیبت، جسم کے عذاب کی ان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ ہم نے زندگی میں مجذوبوں کو دیکھا ہے جو اللہ کے عشق میں جذب ہیں، ان کو سردی، گرمی، بھوک، پیاس، ہوا، طوفان، آندھی پرواہ ہی نہیں۔ کوئٹہ میں نقشبندی خانقاہ میں وہ تیسری منزل پہ ایک لڑکا پٹھان جذب کی حالت میں کودا، سین کے فرش میں تیسری منزل سے آ کے گرا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ بھی اللہ کے بندے، اور بقول حضرت جی کہ ہمارے آپ جیسے انسان بھائی اسی گوشت گوشت کے بنے ہوئے ہیں، یہ کوئی الگ کوئی ماورائی مخلوق تھوڑی ہے، ہم آپ ہیں جیسے ایسے، لیکن دل اللہ نے ان کو کیسا بخشا۔ اور یہ فرماتے ہیں بزرگ کہ اگر جنت میں ساری نعمتیں جو کہیں گئی ان سے 100 گنا زیادہ بھی نعمتیں ہوں جنتیوں کو حاصل ہیں، لیکن حق تعالیٰ کی دید سے اگر حجاب میں ہے، وہ رب کے دیدار سے اگر محروم ہے، تو ان کے دل، ان کی جانیں تو ہلاک اور تباہ ہو جائیں۔ ایسوں ان کی عاشق نفس پرستوں کی نہیں، وہ جو پہلے ہی بٹیر کے لیے اپنا وہ لعاب منہ سے چھوڑتا ہے، رال ٹپکتی ہے، جن کی ان کا یہ موضوع نہیں ہے۔ کھانے پینے کے شوقین لوگوں کا یہ عنوان نہیں ہے، یہ عاشقوں کا عنوان ہے، جن کو کھانے پینے سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، جو لذتوں کے خوگر نہیں ہیں، جو مولا کے خوگر ہیں، یہ ان کا موضوع ہے۔ یاد رکھو کہ حق تعالیٰ کی طرف صحیح توجہ وہ کیا ہے کہ اس کے فرمان ادا کرنے میں اس کی ذات کے ساتھ اس کی بندگی میں مخلص ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے اس بات کا بدلہ چاہے کہ وہ مجھے یہاں کی بہت ساری لذتیں عیش راحتیں دے دے اور وہاں بھی بہت ساری لذتیں عیش راحتیں جنت کی دے دے، یہ مخلص نہیں ہے۔ بزرگ صوفیہ فرماتے ہیں یہ تاجر ہے، یہ سوداگر ہے، یہ دین کے بدلے لین بھی چاہتا ہے، اور جو عاشق ہیں بہت مخلص ہیں، وہ صرف دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں۔ محبوب کو دینے سے ان کو تسکین ہوتی ہے،
محبوب کی چیزوں پر ان کو مطلب نہیں ہے، غرض نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا مال و متاع بھی محبوب پر لوٹاتے ہیں۔ جو محب ہوتے ہیں، سچے مخلص ہوتے ہیں، یہ ان کا موضوع ہے۔ یہ دنیاوی مجازی محبتوں میں یہ مثالیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، تو انہوں نے اس کو اللہ کے ساتھ لگا دیا، اس معاملے کو۔ اور یہ فرما برداری میں اخلاص کا جذبہ کیسے ہوتا ہے؟ جب محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بندہ مخلص ہوتا ہے، جس سے محبت نہیں ہوتی نا، اس میں پھر مطلب ہوتا ہے تو اس کے کام کے لیے بھاگ دوڑی کرتا ہے، اگر مطلب نہیں تو نہ۔ ابھی بھی یہ کثیر مسلمان جنت کی لالچ میں عبادتیں کرتے ہیں، یا پھر عذاب کے ڈر سے، قبر کے دوزخ کے ڈر سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ سارے 100%، 99.99% لوگ اللہ کے ساتھ مطلب کا رشتہ لگائے ہوئے ہیں، بندگی مطلب۔ اگر یہ عنوان نہ ہوتے جنت و دوزخ کے، پھر ہم دیکھتے کہ یہ اللہ کے ساتھ کیسے مخلص ہو، پھر ہم دیکھتے کیسے قرآن پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ملنا اور یہ کرے، کوئی پکڑائی بھی نہیں پھر بھی کرے۔ ایسا کون ہے؟ ایسے صرف یہ مخلص حضرات ہیں۔ یہ صوفیاء طریقت، نام کے نہیں، اصل صوفیاء طریقت، وہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ کیونکہ حق تعالیٰ کی خالص محبت وہ تو یہ ہوتی کہ تیری اپنے تو نفس کی خواہشات و لذتوں کی تو خلاف کرتے ہیں، پھر یہ تو لذتوں سے بھاگتے ہیں کہ یہ لذتیں تو ہمارے لیے حجاب ہیں، کہاں وہ لذتوں کے خوگر بنیں گے بھلا؟ کیونکہ جو شخص ہوائے نفسانی کا دل دادا ہو، اپنے نفس کے اندر سے اٹھی ہوئی ہوا و خواہشات کا پیروکار ہو، متبع اور مطیع ہو، وہ خدا تعالیٰ سے تو دور ہوتا ہے، ساری زندگی اسی میں گزارتا ہے، رب کی دوری میں حتیٰ کہ مر جاتا ہے۔ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی حیات دنیاوی میں جو رب سے دور ہے، مرنے کے بعد رب کے قریب جائے گا؟ نہ، یہاں جس طرز کی زندگی گزاری ہے، مر کے وہ وہی بندہ ہے، وہاں گیا ہے، صرف مر کر گیا ہے، اور کوئی انقلاب اس کے اندر نہیں آیا کہ جہاں جانے سے وہاں پہ اس کے باطن میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ یہی جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کو لے کر جا کے قبر میں لیٹ گیا ہے۔ پتہ نہیں بات کتنی ہضم ہو رہی ہے، اللہ بہتر جائے۔ لیکن جو ہوائے نفس سے قطع تعلق رہتا ہے نا جی، تو وہ اپنے رب سے آرام پاتا ہے، اپنے رب سے لذت پاتا ہے، اس کی لذتیں، اس کا آرام، اس کا سکون، اس کا چین، اس کا قرار اللہ کی ذات۔ بس اپنے حق میں سبب مخلوق تیری اپنی ذات ہے، تو خود ہے۔ جب تو اپنے آپ سے اعراض کرے گا، اپنے آپ کو چھوڑ دے گا، اپنے آپ کو بلا دے گا، اپنے آپ کو مٹا دے گا، اپنے آپ کو فنا کرے گا، اپنے آپ کو خاک کر دے گا، اپنے حس سے جب تو نیست ہوگا، اپنے وجود سے جب تو معدوم ہوگا، جب تجھے اپنی فنائیت کا ادراک کھلے گا تجھ پر، پھر تو خود ساری مخلوق سے اور یہاں کے سارے اشیاء و دولت مال و جاگیر سے خود روگرداں ہو جائے گا، منہ پھیر لے گا۔ جیسے ابراہیم بن ادم کا یہ فرمان ہے، جنہوں نے تخت بلخ کو لات مار دی، تاج کو پرے پھینک دیا، جب اللہ کی حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ آج بھی کسی کو تخت و تاج دے دے تو حریصوں کی طرح دوڑا چلا جائے، ایک طرف یہ اللہ کا بندہ کہ تخت کو لات مار کے تاج کو پھینک کے اپنے رب کی طرف دوڑے، ففروا الی اللہ، پس دوڑ رب کی طرف، یہ دوڑ لگائی۔ اگر سب مخلوق سے اعراض کرے، اس اعراض کے باوجود اپنی ذات کی طرف توجہ کرے نا، اپنی ذات کی طرف، تو یہ بھی صریح ظلم ہے، کھلا ظلم۔ کس کے ساتھ؟ اپنی ذات کے ساتھ۔ اولئک هم الظالمون، بہت سارے ایسے نافرمانوں کو اللہ نے ظالم یوں فرمایا کہ دوسروں پر نہیں، اپنے لیے ظلم کا سامان کر رہے ہیں۔ ظالم اس لیے کہا گیا کہ وہ سامان جو کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، اس میں آگے جو ان پر تکلیفیں عذاب آنے، یہ سب ایک طرح کا ظلم ہے۔ اس کا سامان کس نے کیا؟ رب کی طرف سے نہیں۔
یہ خود ظالم ہے، اس نے خود اپنے ظلم کا سامان اور اہتمام کیا۔